یہ اس وقت کی بات ہے جب طوفان نوح کے بعد دنیا میں بنی نوع انسان دوبارہ بسنا شروع ہو رہے تھے۔ تہذیب و شہروں کی بنیادیں پڑ رہی تھی اور لوگ قبیلوں میں رہ کر اپنی زندگی گزارتے تھے۔ ان دنوں عرب کے شمالی علاقے میں قوم سمود نامی ایک قبیلہ آباد تھا جو نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کے اولاد تھے۔ قوم سمود کا یہ علاقہ مدائن کہلاتا تھا۔ یہ علاقہ انتہائی زرخیز، سرسبز و شاداب اور میووں سے بھرا ہوا تھا۔ قوم سمود کے لوگ نہایت ہی طاقتور، اونچے قد اور زبردست شان و شوکت والے تھے۔ ان لوگوں کو فن تعمیر میں کمال حاصل تھا۔ یہ لوگ بڑے بڑے پہاڑ، چٹانوں کو تراش کر نہایت ہی خوبصورت، مضبوط اور بلند عمارتیں بناتے تھے۔ ان کی یہ عمارتیں آج بھی ان علاقوں میں موجود ہے۔ قوم سمود کو اللہ کی طرف سے ملنے والی بے شمار نعمتوں کی وجہ سے یہ قوم غرور و تکبر کے نشے میں چور ہو گئے تھے۔ ان لوگوں کے معاشرے سے حق انصاف ختم ہو چکا تھا۔ ان لوگوں کی زندگی عیش و عشرت، شراب و شباب میں گزر رہی تھی۔ ان لوگوں کی زندگی ناچ گانے اور بے حیائی سے جڑ گئی تھی، اور یہاں تک کہ یہ لوگ سب سے بڑا گناہ کفر و شرک میں بھی مبتلا ہو گئے تھے۔ ابلیس نے قوم سمود کے پہاڑ کاٹ کر عمارتیں بنانے کے فن کو ہی ان کے لیے غلط راہ کا ذریعہ بنا دیا۔ ان لوگوں نے پہاڑ تراشے اور ان کے بت بنا کر ان کی پوجا شروع کر دی، اور اپنے آبا و اجداد کے سچے دین اور اللہ کے واحد ذات کے منکر بن گئے۔ لہٰذا ان کی ہدایت کے لیے اللہ رب العزت نے ان کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا۔ یہ خود قوم سمود سے تعلق رکھتے تھے اور بڑے نیک دل اور شریف النفس انسان تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے قوم کو اللہ ہی کی عبادت کرنے اور صرف انہی کو ماننے کا حکم دیا، اور اللہ کی طرف سے دی گئی ساری نعمتوں کو یاد دلایا اور سمجھایا، اور عذاب الہی سے ڈرایا، اور اپنی قوم سے فرمایا، اے میری قوم، اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور اسی میں تمہیں آباد کیا، تو اسی سے معافی مانگو اور اس کی طرف رجوع کرو۔ بے شک میرا رب قریب ہے، دعا سننے والا ہے۔ اس پر قوم سمود ان کے خلاف ہو گئے اور انہوں نے کہا، اے صالح، کیا تم ہمیں ان چیزوں سے منع کر رہے ہو جن کو ہمارے باپ دادا پوچھتے تھے، اور جس طرح تم ہمیں بلا رہے ہو ہم تمہیں دھوکے کے شک میں دیکھ رہے ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام کے مسلسل ہدایت و نصیحت کے بعد قوم سمود کے چند غریب اور مفلس لوگ آپ پر ایمان لے آئے۔ اب اس قوم کے سرداروں کو یہ بات بالکل پسند نہ آئی کہ قوم کی یہ مفلس لوگ صالح علیہ السلام کی پیروی کریں گے اور چوک چوراہوں پر کھڑے ہو کر کے ان کے خداؤں اور بتوں کا انکار کریں گے۔ لہٰذا قوم کے سبھی بڑے سردار ایک جگہ جمع ہو کر یہ مشورہ کرنے لگے کہ حضرت صالح علیہ السلام سے معجزہ دکھانے کو کہیں گے، اور قوم کے سرداروں نے صالح علیہ السلام سے کہا، اے صالح، اگر تم سچے ہو تو تم ہمیں کوئی ایسا معجزہ دکھاؤ جس سے ہمیں تم پر یقین آ جائے۔ صالح علیہ السلام نے قوم سے فرمایا، اے میری قوم کے لوگوں، کیا تم معجزہ دیکھنا چاہتے ہو؟ تو انہوں نے کہا، تم ہمیں اس پہاڑ سے ایک ایسی اونٹنی نکال کر دکھاؤ جو حاملہ ہو، وہ دودھ دے اور اس میں فلاں فلاں خوبیاں ہو۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اور اللہ نے اپنے نبی کی دعا کو قبول فرمایا، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس پہاڑ سے ایک حاملہ اونٹنی چٹانوں کو چیرتے ہوئے باہر آئی، جو حاملہ تھی، خوبصورت تھی، تندرست تھی، اور اس نے ایک بچہ بھی جنا۔ حضرت صالح علیہ السلام کا یہ حیرت انگیز اور عظیم الشان معجزہ دیکھ کر جندہ نامی ایک سردار اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ آپ پر ایمان لے آیا، لیکن باقی سردار اپنے وعدے سے مکر گئے اور ہٹ دھرمی پر قائم رہے۔ اس معجزے کو جادو بتا کر آپ پر ایمان لانے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد یہ اونٹنی اپنے بچے کے ساتھ میدانوں میں چرنے پھرنے لگی، اور صالح علیہ السلام نے قوم کو اس اونٹنی کے متعلق چند ہدایتیں بھی دی تھی کہ اسے اپنے حال پر چھوڑ دو، کہ یہ اللہ کی زمین میں جہاں چاہے چرتی رہے، اور اسے نہ ہی بری نیت سے ہاتھ لگانا، اور نہ ہی مارنا، اور نہ ہی قتل کرنا۔ اور یہ بھی ہدایت دی تھی کہ یہ اونٹنی ایک دن تالاب کا سارا پانی پی جائیں گی، اور اس دن تمہیں پانی نہیں ملے گا، اور باقی سارے دن تم پانی پی سکتے ہو۔ اور جس دن اونٹنی پانی پیتی اس دن اس کا دودھ دھویا جاتا، اور یہ اتنا ہوتا کہ سارے قبیلے کو کافی ہو جاتا۔ قوم سمود نے چند عرصے تک تو اس پریشانی کو برداشت کیا، کیونکہ ایک دن ان کو پانی نہیں ملتا تھا، کیونکہ اس دن تالاب کا سارا پانی اونٹنی پی جاتی تھی۔ اس لیے ان لوگوں نے طے کیا کہ اس اونٹنی کو قتل کر ڈالیں گے۔
قوم سمود میں ایک بڑی حسین و جمیل اور مالدار عورت تھی۔ اس کی لڑکیاں بھی بہت خوبصورت تھیں۔ صالح علیہ السلام کی اونٹنی سے اس کے جانوروں کو بڑی دشواری ہوتی تھی، اس لیے اس نے مزداح بن دہر اور قدار بن سالف کو بلا کر کہا کہ اگر تم اس اونٹنی کو قتل کر دو گے تو میری جس لڑکی سے چاہو نکاح کر لینا۔ لہٰذا قدار بن سالف نے پوری قوم کی طرف سے اس جرم کو انجام دینے کے لیے ہاں کر دی، اور موقع پا کر اونٹنی کو قتل کرنے کے ارادے سے 9 افراد اونٹنی کے لیے گھات لگا کر بیٹھ گئے۔ اور جب اونٹنی تالاب کے پاس پانی پینے آئی تو مزداح بن دہر نامی شخص نے تیر چلایا، جس سے اونٹنی کا پیر زخمی ہو گیا اور وہ زمین پر گر پڑی، اور اس اونٹنی پر نیزوں اور تلواروں سے لاتعداد وار کیے گئے، جس سے اونٹنی ہلاک ہو گئی۔ ادھر اس کا بچہ بھاگا اور چیخیں مارتا ہوا اس پہاڑ میں غائب ہو گیا۔ جب اونٹنی کے قتل کے بارے میں حضرت صالح علیہ السلام کو معلوم ہوا تو آپ کو بہت غم ہوا اور آپ بہت افسوس کرنے لگے، اور آپ نے قوم سے فرمایا کہ تم لوگ 3 دن کے بعد ہلاک ہو جاؤ گے۔ قوم سمود کی اس سرکشی اور عذاب الہی کا ظہور اس طرح سے ہوا کہ پہلے ایک زبردست و خوفناک آواز آئی، پھر شدید زلزلہ آیا، پھر پوری آبادی تہس نہس ہو گئی۔ تمام عمارتیں زلزلے سے تباہ و برباد ہو گئی کہ یہ لوگ نہ ہی کہیں بھاگ سکتے تھے اور نہ ہی مقابلے میں کھڑے ہو سکتے تھے۔ لہٰذا قوم سمود کا ایک آدمی گھٹنوں کے بل اوندھا گر کر مر گیا، اور صالح علیہ السلام نے ان لوگوں سے منہ پھیر لیا اور اس بستی کو چھوڑ کر کے دوسری جگہ چلے گئے۔